اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم خود اپنا بھی محاسبہ کریں اور ارد گرد بھی دیکھیں تو ہمیں ایک بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ہم باقی تقریباً تمام دنیا سے ہر شعبے کے اندر بہت زیادہ پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بطور معاشرہ، ہم بطور قوم تو نہیں کہتے کیونکہ قوم، ہمارا تو قوم کا تصور دین کے ساتھ ہے کہ تمام مسلمان ایک قوم ہے، تو ہم عام طور پہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی قومیت پاکستانی ہے یا ہم پاکستانی قوم ہیں، تو دینی لحاظ سے تو یہ تصور غلط ہے۔ اور جو اصل تصور ہے دینی لحاظ سے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک قوم ہے۔ تو پاکستان کو معاشرے کے طور پہ اگر ہم لیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سستی، کاہلی اور کام چوری پائی جاتی ہے۔ کچھ معاملات میں ہمارا رجحان یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کام آج ہو سکتا ہے وہ ہم چلو کل کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے اگر 3 دن بعد ایک کام کا وعدہ کر رکھا ہے تو جس دن کا وعدہ ہے اس سے 1 دن پہلے ہم کام شروع کرتے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے مزاج میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے، اور کچھ معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ یار ابھی موڈ نہیں ہو رہا۔ ایک تو یہ جو لفظ موڈ ہے نا، اس نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم آج پہ بھروسہ کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں اور ہم نے آنے والے کل پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آنے والا کل جو ہے اس کا انحصار ہمارے آج کیے ہوئے کاموں پر ہے۔ یہ جو مزاج ہے اور یہ جو ہمارا انداز ہے یہ بنیادی طور پہ ایک نشے سے کم نہیں ہے، اور یہ مزاج ہمارا دشمن ہے۔ نہ صرف انفرادی طور پہ ہمارا دشمن ہے بلکہ یہ سماجی طور پہ، معاشرتی طور پر بھی ہمارا دشمن ہے، اور اس کے اثرات بڑے برے ہیں۔ اعتماد میں کمی پیدا ہوتی ہے، عزت میں انسان کی کمی پیدا ہوتی ہے، تنازع پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، احساس کمتری کا انسان شکار رہتا ہے، شرمندگی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور اکثر اوقات جو مقاصد ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم آج کے اپنے عمل کی بنیاد پہ کل کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے ایک عزیز ایک دفعہ ایک جگہ پر گاڑی کھڑی کرنے لگے تو وہاں پہ ٹوکن کا، آپ کو پتہ ہمارے یہاں سسٹم ہوتا ہے، تو ٹوکن کی کئی قیمت بڑھ گئی تھی، ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے ٹوکن مانگا تو انہوں نے کہا جناب آپ اتنے روپے دے دیں۔ انہوں نے کہا بھائی اتنے کا تو نہیں ہوتا، یہ تو اتنے کا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ٹوکن والا تھا وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا ہمیں بھی پتہ ہے جی آپ لوگوں کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں، یہ وہ حلال کے پیسے نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ حلال کے ہیں یا نہیں ہے یہ تو بعد کی بات ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ جس وقت ہم اسکولوں میں تھے اور پڑھتے تھے تو ہم دل جما کر پڑھتے تھے اللہ کے فضل سے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے کام چوری نہیں کی، اللہ کے فضل سے ہم نے کاہلی نہیں کی، اللہ کے فضل سے ہم نے سستی نہیں کی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، اور آج یہ حال ہے، یہ گاڑی میری ذاتی نہیں ہے، مجھے میری کمپنی میں نے تحفے کے طور پہ دے رکھی۔ تو اگر تم جو آج یہاں پہ کھڑے اس وقت میرے ساتھ یہ بدزبانی کر رہے ہو، اگر تم نے اپنے وقت پہ شاید کوئی محنت کی ہوتی، پڑھے لکھے ہوتے، تو شاید تمہارے پاس بھی آج ایک گاڑی ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ
ایک مثال کے طور پہ ہم نے عرض کیا ہے کہ ہم جس وقت جو کام کر رہے ہیں اس وقت اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اور ہم کل پہ انحصار کرتے ہیں بغیر آج کے کیے کے جو بھی آگے ہمارا اس کا صلہ ہو سکتا ہے اس کو سوچے بھی اور سمجھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہم نے یہ کام، یہ مسئلہ، یہ مزاج، یہ کام گھریلو معاملات میں بھی کیا ہے، دفتری معاملات میں بھی کیا ہے، ذاتی معاملات میں بھی کیا ہے، سماجی تعلقات میں، حکومتی معاملات میں، ہر معاملے کو ہم نے آخری وقت پر رکھ چھوڑا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی بڑا وقت ہے کر لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کی سمت درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ترجیحات میں کیا چیز پہلے رکھنی چاہیے، کیا چیز بعد میں رکھنی چاہیے، اس پہ ہمارا خیال نہیں ہے۔ وقتی خوشی، وقتی لذت، وقتی سرور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا آج طے کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ امید لگاتے ہیں اور یقین لگاتے ہیں کہ آگے جو مستقبل ہوگا وہ ہمارا بالکل تابناک ہوگا۔ اگر ہمارے ائمہ علیہم الرحمہ، ہمارے محققین علیہم الرحمہ نے اس معاملے میں جو لکھا اس کو دیکھیں تو انسان جو ہے وہ خوف سے لرز جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سمیت کئی محققین نے کہا کہ جو اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مثال انہوں نے کیا دی؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آج ہمیں ایک درخت کاٹنا تھا، ہم نے کہا اچھا بھائی ابھی بڑا وقت ہے ہم کاٹ لیں گے، اور اسی طرح کرتے کرتے ہم نے سال گزار دیا۔ ہم نے ایک بات یہ نہیں سمجھی کہ سال بعد وہ درخت اور توانا ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا، اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اور کمزور ہو جائیں گے۔ اگر وہ کام ہم نے اسی وقت کر لیا ہوتا جس وقت ہمیں کرنا چاہیے تھا تو بعد کی مشقت جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع رکھتا ہے اور موت کے بعد آنے والے جو کام ہیں ان پہ توجہ رکھتا ہے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اللہ سے پھر بھلائی کی امید بھی رکھتا ہے۔ یہ وہی بات ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ وہی بات کہ آج کے وقتی سکون، سرور، لذت، خوشی، مسرت، اس کے پیچھے پڑ کے ہم آنے والا کل جو ہے وہ اس کو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بطور معاشرہ ساری دنیا میں آپ دیکھیے کہ ترقی نہیں کر پا رہے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم الٹا یہ سوال کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا جواب بھی ملتا ہے اور یہیں پر ملتا ہے، آخرت میں تو علیحدہ ہے معاملہ۔ ہم اچھا کرتے ہیں تو یہاں بھی اچھا ہوتا ہے، آخرت میں بھی اچھا ہوتا ہے، ہم برا کرتے ہیں تو یہاں بھی برا ہوتا ہے، آخرت میں بھی برا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے ہم منصوبہ بندی کریں، ہم خود احتسابی کریں، روزانہ کی بنیاد پہ خود احتسابی کریں، حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ روزانہ کے ہمارے پاس ٹارگٹس ہونے چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا کرنا ہے اور ہمیں کس طرح کرنا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہمیں جو ہے وہ اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت، مسنون اذکار کی کثرت۔ حدیث شریف میں ہے، طبرانی میں بھی حدیث موجود ہے کہ جو ہوشیار ہوتا ہے اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ موت کو یاد رکھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ اب یہ بات درست ہے کہ وقتی طور پہ کئی بار ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بد زبان قسم کے جو مقررین ہیں ان کے تو بات سننے والے ہزاروں چھوڑ کے لاکھوں میں ہیں، اور جو ہم آپ جیسے لوگ محبت کا درس دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا درس دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بات ہے اس کو سننے والے بہت چند لوگ ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، کبھی کبھی اثر بھی ہوتا ہے، اور ایسا اثر ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے خاموشی ہم اختیار کر لیتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ پھر ہمیں دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خیال ڈال دیتا ہے، یا دوست احباب میں سے کوئی یہ بات کر دیتا ہے کہ جس کے ہم پیروکار ہیں،
جس کی اطاعت اور اتباع ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس بھی ان کی عمر مبارک کا ایک کثیر حصہ ایسا تھا جس کے اندر ان کے پیچھے چلنے والے چند لوگ تھے۔ ہمارا کام، پھر سمجھ میں آتی ہے بات، ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے، ہمارا کام جو ہے وہ صرف کوشش کرنا ہے، اس کا صلہ اللہ نے دینا ہے۔ وہ صلہ چاہے وہ اس صورت میں ہو کہ ہماری بات کو جہاں 10 لوگ سنتے تھے وہاں لاکھ سننا شروع کر دیں، جہاں 10 اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے وہاں شاید لاکھ شروع کر دیں، یا ہو سکتا ہے تمام عمر 10 سے اوپر 11 بھی نہ ہو، لیکن روزے محشر جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ کہے کہ ہاں تم نے کام کیا تھا، وہاں پہ میری رضا کے لیے کام کیا تھا، اور جو صحیح راستہ تھا اس راستے پہ خود بھی چلنے کی کوشش کی تھی اور دوسروں کو بھی تلقین کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت کمر بستہ رہیں، سستی، کاہلی، کام چوری اور مسلمان کریں، یہ دفعہ سوچنا پڑے گا۔ مسلمان کی خصلت میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ سستی کرے، مسلمان کی خصلت میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کام چوری کرے۔ اگر ایک مسلمان یہ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان اس پر حاوی ہو گیا ہے، اور یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرے کی اکثریت اس روحانی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم بھی چست ہو جائیں، ہم بھی چست ہو جائیں اور دوسروں کو بھی اس چستی کا سبق دیں، ان کو بھی تلقین کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ یہ جو ہماری زبان ہے اس زبان کو قابو میں رکھیں، یہ جو ہمارا منہ ہے اس کو ہم قابو میں رکھیں، جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان پہ ہم محتاط رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ جہاں پہ بھی کسی کو تربیت دینے کی بات آتی ہے، جہاں پہ بھی کسی کو تلقین کرنے کی بات آتی ہے، جہاں پہ کہیں کوئی اللہ کا پیغام دینے کی بات آتی ہے، حکم کیا ہے؟ اچھے طریقے سے پیغام پہنچانے کا حکم ہے۔ یہ جو زبان ہماری ہے، یہ زبان حدیث شریف میں آتا ہے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو دانتوں کے درمیان ہے اور ایک جو تمہارے ناف کے نیچے ہے، 2 چیزوں کی ضمانت۔ اور یہ جو زبان ہے یہی زبان ہمیں کل کو یا جنت پہنچا سکتی ہے یا جہنم پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یہ زبان جب تہمت پہ جاتی ہے، جب کسی کی بدخوئی پہ جاتی ہے، جب کسی کی غیبت پہ جاتی ہے تو اپنی قبر میں بھی آگ بھرتی ہے، روز آخرت بھی ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ اس زبان کو بہت بولنے کا چسکا ہے، اس کو خواہش ہے، یہ بولنا چاہتی ہے، اس کو اللہ کا ذکر دیتا ہے، ہر وقت استغفار، ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر وقت سبحان اللہ، ہر وقت الحمدللہ، ہر وقت اللہ اکبر، کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر یا درود شریف لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھیں، آپ دیکھیے گا کہ یہی زبان انشاءاللہ روز آخرت آپ کو جنت کی طرف پہنچا دے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ جو ہماری روحانی بیماری ہے، سستی، کاہلی، کام چوری، آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی مزاج میں تبدیلی آنے لگے گی، آپ کے اپنے اندر سے آواز آنے لگے گی کہ یہ کام میں نے ابھی کرنا ہے، یہ میں نے کل نہیں کرنا ہے، یہ میں نے آج کرنا ہے، یہ مجھے پرسوں پہ نہیں ڈالنا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ دعا، یا اللہ مجھے ہر غم سے پناہ دے دے، یا اللہ ہر فکر سے پناہ دے دے، یا اللہ بے چارگی سے پناہ دے دے، یا اللہ سستی سے پناہ دے دے، یا اللہ کاہلی سے پناہ دے دے، یا اللہ کام چوری سے پناہ دے دے، یا اللہ بخل سے بچا لے، یا اللہ بزدلی سے بچا لے، یا اللہ ہر قسم کے غلبے سے بچا لے۔ اور یہ غلبہ ہر قسم کا، شیطانی غلبہ، معاشی غلبہ جس میں قرض وغیرہ بھی آ جاتا ہے، یا
یہ جو ہماری بد زبانی اور بد کلامی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا اور لوگوں پہ چڑھائی کرنا اور بغیر تحقیق کے اوپر تہمت لگانا، جو بات میں اکثر بات جھوٹ نکل آتی ہے یا آدھا سچ نکل آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، آدھا سچ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے جناب فلاں شخص نے ہمیں ایک چہرے پہ جو ہے وہ تھپڑ مارا ہے، جو سچ ہو، لیکن ہم یہ نہ بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا تھا، تو یہ تو آدھا سچ ہے۔ آدھا سچ جھوٹ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر معاملے میں مدد مانگنا، ہر بری اثرات، بری قوت کے خلاف مدد مانگنا، چاہے وہ انسانی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی طاغوتی صورت میں ہے، چاہے وہ شیطان کی صورت میں ہے، اور بار بار کہنا کہ یا اللہ مجھے اذن دے دے، مجھے توفیق دے دے، تیرے راستے پہ چلنا میرے لیے آسان ہو جائے، مجھے اپنا ڈرنے والا بنا دے، یا خود سے بہت محبت کرنے والا بنا دے، یا اللہ جو لوگ میرے بدخواہ ہیں ان کی یا اللہ اصلاح فرما دے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، میرے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے اس کو بد دعا سیدھا دے دینا یہ زیادتی ہے۔ پہلے اس کی ہدایت کی دعا مانگیں، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ ہاں اگر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے تو یا اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ لیکن یہ براہ راست بد دعائیں دینا ہے، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کا شیوا یہ ہے کہیں برائی دیکھے تو بد دعا نہ کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے۔ ہاں ساتھ میں بھلے آپ کہہ دیں کہ یا اللہ اگر اس کے نصیب میں بھی فی الحال ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما دے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا لے، عاجزی اور انکساری میرے مزاج میں آ جائے اور میں تیری طرف رجوع کرنے والا بن جاؤں۔ کیونکہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، جو خود کو اللہ سے جوڑتا ہے، جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سستی دکھائے کام میں، کاہلی دکھائے کام میں، کام چوری کرے، یہ ممکن نہیں۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے جذبے میں کہیں تھوڑی بہت کمزوری ہے، کہیں تھوڑی بہت کمی ہے، جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر یہ جو ہماری اپنی کمی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہے، کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ شرعی معاملات میں ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ معاشرت میں ہو، چاہے وہ عقیدے میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین، اسلام دین ہے، اور دین میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ دین میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں آتا، دین میں عقیدہ بھی ہے، دین میں معاملات بھی ہے، دین میں معاشرت بھی ہے، دین میں تزکیہ بھی ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف عبادات پہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ ناقص ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ غلط ہیں، آپ ناقص ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل راستے کو پا نہیں پائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصل بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اصل راستے پہ چلنے کا اذن توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔